Well, there is always a leader behind every move. So I would like to introduce you to the leader of Salima Khanum Foundation, the person who had worked for 50 years in industry, entrepreneurship, global trading, commercial projects, training, and then he had his project of Salima Khanum Welfare Foundation. We are talking about respected Mohammad Ziaul Haq Saab, who is the president. He had been the former executive director, Mono Group, chief executive by Biscon Associates. He had been the consultant, small and medium enterprises, and currently he is the president, Salima Khanum Welfare Foundation. I would just request respected Ziaul Haq sir to please come on stage. And I believe for him, تدبیر کی جلوہ گری نے راہ کو روشن کیا، تدبیر کی جلوہ گری نے راہ کو روشن کیا، میں بڑھ کے چل پڑا تو ہر قدم آسان ہو گیا. Huge round of applause for sir. محترم منظور الحق ملک صاحب، ہمارے چیف گیسٹ، مہمانان گرامی، چیئرپرسن، وائس چیئرمین اور ممبران ایڈوائزری بورڈ سلیمہ خانم ویلفیئر فاؤنڈیشن، ممبران بورڈ آف مینجمنٹ، خواتین و حضرات اور ہماری یوتھ کے نمائندے جنہیں ہم نے اس ایونٹ کے لیے خاص طور پر دعوت دی ہے، کیونکہ تدبیر پورٹل کی لانچنگ انہی کو کے مستقبل کو بہتر بنانے کی ایک کوشش ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے، سلیمہ خانم ویلفیئر فاؤنڈیشن 2012 میں قائم ہوئی تھی، اور ابتدائی 10 سالوں میں ہم اپنی معمول کی سرگرمیاں جیسے کہ ہر این جی او کرتی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، لائیولیہوڈ، اس میں کام کرتے رہے. اس کے بعد 2022 میں ہم نے اپنا 10 سال مکمل ہونے پر ایک جائزہ اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں میری خوش نصیبی ہے کہ جو صاحبان یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے اکثر شرکاء اس میں بھی موجود تھے. وہاں پہ ہم نے 10 سال کا جائزہ لیا اور آئندہ کے لیے اپنا فوکس بنانے کی کوشش کی، اور اس میں ہمارا خیال یہی ہوا کہ ہم اب چیریٹی کی طرف سے فلانتھراپی کی طرف جائیں، اور اس میں اس سوچ کو ڈیولپ کرنے میں جو ڈرائیونگ فورس رہی وہ ہمارے آج کے چیف گیسٹ محترم منظور الحق صاحب ہیں، جن کے خیالات 100% اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ہمارے ذہن کام کر رہے تھے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ انسپریشن ملی. شکریہ منظور صاحب. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہم لینے والے ہاتھوں کو دینے والے ہاتھوں میں کنورٹ کریں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تدبیر کے جو ڈیجیٹل پورٹل کا خواب ہے وہ کئی مرحلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے. میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا 1990s میں. 1990s میں میرا آنا جانا منسٹری آف فائنینس میں کافی زیادہ تھا اپنے فرائض منصبی کی وجہ سے. تو اس وقت مجھے اکنامک افیئرز ڈویژن میں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تھا. وہاں میں یہ دیکھتا تھا کہ دنیا جہان سے اپرچونیٹیز جو ہے وہ آ رہی ہیں. اس وقت کمپیوٹر وغیرہ ای میل تو تھی نہیں، خطوط آتے تھے، تو اس میں گرانٹس آتی تھیں، اس میں اسکالرشپس آتے تھے، اس میں فیلوشپ کے پروگرامز آتے تھے، اور وہ سب کے سب فائلوں میں دفن ہو جاتے تھے، کیونکہ سیکرٹری صاحب اس کو مارک کر دیتے تھے اور سیکشن آفیسر جو ہے ان کو فائلوں میں دفن کر دیتا تھا. کبھی کا دکا کسی سیکشن آفیسر کو اگر توفیق ہوئی تو اس نے چیمبر آف کامرس کو بھجوا دیا، لیکن وہ اتنی سست رفتاری سے جاتے تھے کہ جاتے جاتے وہ اسٹیل ہو جاتی تھی، ایکسپائر ہو جاتی تھی. تو یہ منظر میں نے وہاں پہ دیکھا. اس کے بعد لاہور چیمبر آف کامرس کا ایک چھپتا تھا رسالہ چیمبر سرکولر، ہارڈ کاپی چھپتی تھی، ظاہر ہے اس وقت ڈیجیٹل نہیں تھا. تو اس کا بھی یہی حال تھا کہ ایک تو اپرچونیٹیز آئیں تو وہ اس میں درج نہیں کی گئی. جب درج کی گئی تو اس کے چھپنے میں تاخیر ہوئی، جب چھپ گیا تو اس کے ڈسپیچ کرنے میں تاخیر ہوئی. تو آپ یقین کیجئے کہ وہ اتنی دیر سے پہنچتا تھا چیمبر سرکولر کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں نے ان کے ممبرشپ ڈپارٹمنٹ، سرکولیشن ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا، اور تانگ آ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی لکھا کہ سر اور کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بھیجنا بند کر دیں آپ، کیونکہ میرا خون کھولتا ہے اس کو دیکھ کے. تو اس میں بھی اسی طرح سے تھا کہ اپرچونیٹیز جو ہیں لیپس ہو جاتی تھیں. پھر اب انہوں نے اس کو ڈیجیٹل تو کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم کہ وہ اس کی رفتار یا اس کی اسٹیلنس جو ہے وہ ہے یا نہیں.
تو منظور الحق صاحب سے ضرور درخواست کریں گے کہ اس معاملے کو ذرا فیڈریشن کے لیول پہ دیکھیں اور کم سے کم موٹیویٹ کریں کہ جو اپرچونیٹیز آتی ہیں اس کو برق رفتاری سے پہنچایا جائے تاکہ کوئی فائدہ بھی اٹھایا جائے۔ سلیمہ خانم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قیام کے ساتھ ہی ہم نے کچھ انٹرنیشنل اداروں کی ممبرشپ لے لی، اور وہ ادارے وہ ہیں جو گرانٹس کو مختلف سارے ملکوں سے جو گرانٹس آتی ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کر کے اس کے بعد پھر وہ مستحق ممالک اور مستحق افراد اور مستحق اداروں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہمارے پاس ایک ریگولر فلو ہے اس طرح کی اپرچونیٹیز کا۔ جب وہ ریگولر فلو آنا شروع ہوا تو ہم نے پھر یہ کوشش کی کہ اس کے لیے کوئی سسٹم بنایا جائے، کیونکہ کوئی شخص تنہا کچھ نہیں کر سکتا، اس کو ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے اکیڈمیا سے بھی رابطہ کیا اور یہ درخواست کی کہ ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں، کچھ والنٹیئرز کو ہم جمع کرتے ہیں، تو لیکن وہ اس آئیڈیا نے کام نہیں کیا۔ اس پر میں نے غور کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اس کو مینول طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہماری نہ یوتھ ہماری اس کے لیے ٹیونڈ ہے، نہ ہمارے اساتذہ جو ہیں کیونکہ وہ ان کے انٹریکشن یوتھ کے ساتھ ہے، تو جس طریقے سے یوتھ چلتی ہے اسی طرح سے اساتذہ بھی چلتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ طریقہ جو ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے تقریباً 1 سال پہلے میں نے غور و فکر شروع کیا کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز کریں، اور الحمدللہ اس کے لیے راستے کھلتے گئے، ذہن کھل گئے، اور 31 جولائی کو اسی سال کی اسی جگہ پہ اسی روسٹم سے ہماری جو چیئرپرسن ہیں وہ باہر تھیں، لیکن ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جی ہم اس سال کے اندر یہ پورٹل لانچ کریں گے۔ تو الحمدللہ آج وہ دن آ گیا ہے۔ اس پورٹل میں کیا ہے وہ ہمارے میڈیا والے جو ہیں وہ تھوڑے سے بتا دیں، اس کے بعد پھر میں اپنے اس کو گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا۔ تو خواتین و حضرات، بہت سے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ یہ پروگرام کام کس طرح کرے گا، تو اس اگلے سیگمنٹ میں شیراز صاحب جو ہیں وہ اس کو یہاں پہ ریئل ٹائم اس میں انٹری کر کے اور وہ دکھائیں گے۔ اور ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جو گرانٹس یا جو